ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بعد مودی حکومت مشکل میں آ گئی ہے۔ جہاں پاکستان میں پوری پاکستانی قوم اپنی حکومت اور افواج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، وہاں بھارت میں مودی حکومت شدید مشکل میں آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے اپوزیشن نے استعفیٰ طلب کر لیا ہے، اور بلکہ یہاں تک اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ چائے بیچیں، اور چائے بیچنے والے کو اگر وزیر اعظم بنایا جائے گا تو یہی نتیجہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مودی کیا کر رہا ہے۔ مودی نے جتنے بھی اس کی مخالفت کرنے والے ہیں، حکومت کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، ان پر چھاپے، اور اس کے علاوہ کئی رہنماؤں کو اب تک گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بلکہ پنجاب اور چھتیس گڑھ کے وزرائے اعلیٰ کو اتر پردیش میں داخلے پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو کچلا گیا ہے، اور لکھنؤ میں اپوزیشن کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان ایک احتجاجی اس پر پولیس چھوڑ دی گئی، انہوں نے ڈنڈے برسائے، اور مودی پارلیمنٹ میں آؤ آوازیں زور پکڑ گئی ہیں۔ بلکہ اپوزیشن لیڈر نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ مودی پارلیمنٹ میں آؤ، اور جو آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ نے سری لنکا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، نیپال آپ کے ساتھ نہیں، بنگلہ دیش آپ سے جدا ہو چکا ہے، افغان جس پر آپ نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، وہ بھی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کے باوجود بھی طالبان پاکستان کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال یقیناً مودی کو بھارت کا کمزور ترین وزیر اعظم کہا جا رہا ہے، اور استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اور چائے فروخت کرنے کا اسے دوبارہ مشورہ اس کی اپوزیشن دے رہی ہے۔ اور بلکہ گرفتاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ جہاں پاکستان میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، وہاں پاکستان میں فوج کے حق میں، حکومت کے حق میں ریلیاں، نعرے، اظہار تشکر بلند ہو رہا ہے، جبکہ بھارت میں اس کے الٹ ایک صف ماتم بچھی ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صف ماتم کیونکہ مودی نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا تھا۔ ان کا جو ایک مینٹل لیول تھا، وہ اس لیول پہ لے گیا تھا کہ پاکستان تو ہے کچھ نہیں، پاکستان تو کچھ نہیں ہے، ہم اس پر اٹیک کریں گے، ہم اس کی کہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر رہی صحیح کسر بھارت کے میڈیا نے وہ کر دی تھی، جس کو آج عالمی طور پر بھی بھارت کو سبکی کا سامنا ہے۔ بلکہ اب پاکستان کی حکمت عملی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان کے ہتھیار، پاکستان کی جنگی مہارت کو انٹرنیشنل میڈیا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس سب اس کو سراہ رہے ہیں۔ ایون کہ رافیل کی مارکیٹ بھی گر چکی ہے۔ رافیل اس کا ذمہ دار رافیل کی جو کمپنی ہے وہ بھارتی پیلٹس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس پہ مودی حکومت سخت مشکل میں ہے، اور ان کی طرف سے ایک طرف اس جنگ کا کریڈٹ امریکہ لے رہا ہے، ٹرمپ لے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تجارت کا دونوں ملکوں کو کہا تھا نہیں کہ میں آپ سے تجارت نہیں کروں گا، جنگ روک دیں، جس کی وجہ سے جنگ روکی گئی، اور پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان سے ایک تجارتی معاہدہ بھی کروں گا، بات چیت کروں گا۔ ایک طرف ٹرمپ کریڈٹ لے رہا ہے انٹرنیشنل، اور دوسری طرف بھارت میں اس وقت انتہائی اس کی حکومت کے لیے، مودی کے لیے اسے سبکی کا سامنا ہے، مشکل صورتحال ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ 1971 کا بھی پاکستان نے ایک بڑا بدلہ لے لیا ہے، بھارت کو کہ ایک بہت بڑی شکست دی ہے، اور بھارتی حکومت ابھی تک سکتے میں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ یقیناً اسے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ان 10 مئی کے پاکستان کے اٹیک کے بعد یہ صورتحال ہے، بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔
جو ایک طبقہ تھا ان کے میڈیا نے بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا، جو ایک ہوا کریٹ کر دی کہ پاکستان کو فتح کر لیں گے، اب وہ جب شکست میں فتح ان کی بدل گئی ہے تو اب صف ماتم ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔